بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں پلنے والا بچہ کمزور ہے، آپ کا حمل کمزور ہے اور کمپلیکیشنز ہیں۔ تو اس کے لیے ہم چند علامات ڈسکس کریں گے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حمل آپ کا کمزور ہے۔ تو سب سے پہلے ہے بلیڈنگ ہونا۔ اگر آپ کی پریگننسی میں بلیڈنگ ہوتی ہے تو آپ جان لیں کہ آپ کا حمل کمزور ہے، اور ساتھ میں اگر پیٹ میں درد بھی ہو تو مسکیریج ہونے کی نشانی بھی ہے، اور یہ اکٹوپک پریگننسی بھی ہو سکتی ہے۔ اور کچھ خواتین کو 9 ماہ تک بھی تھوڑی تھوڑی بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حمل کمزور ہے، اور ایسی خواتین کو مکمل بیڈ ریسٹ کر کے ہی حمل مکمل کرنا پڑتا ہے، ساتھ میں 9 ماہ تک ہی میڈیسن لینا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ الٹی اور متلی ہونا تو عام بات ہے ہی، لیکن اگر ساتھ میں چکر آتے ہیں اور الٹی اور متلی کی شدت بھی بہت زیادہ ہو کہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے اور ساتھ میں آپ کو ڈرپس لگانی پڑے تو پھر یہ حمل کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ حمل میں لکوریا یا وائٹ ڈسچارج تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہے، لیکن اگر یہ ڈسچارج زیادہ مقدار میں ہو تو بھی حمل کمزور ہوتا ہے، اور اگر ساتھ میں بدبو آئے یا پھر اس کا رنگ پیلا، ہرا یا پھر بھورے رنگ کا ہو تو یہ مسکیریج کی علامت ہے۔ اگر ایسے ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اس کے علاوہ پیٹ اور کمر میں بہت زیادہ کھچاؤ رہتا ہو اور آخری مہینوں میں یہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ چلنا بھی آپ کے لیے مشکل ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وقت سے پہلے آپ کو دردیں لگ جائیں گی اور آپ کا حمل بھی کمزور ہے اور مکمل گروتھ بھی نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس کے علاوہ اگر کھانسی، نزلہ اور زکام زیادہ رہتا ہو تو یہ بھی پریگننسی کو کمزور کرتا ہے، کیونکہ اس دوران جراثیم زیادہ اٹیک کرتے ہیں آپ پر۔ اس لیے اگر نزلہ، کھانسی اور شدید زکام کے ساتھ بخار بھی ہو تو یہ خطرے کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ایچ بی اگر بہت کم ہو اور خون کی کمی رہتی ہو تو یہ آپ کے لیے بھی خطرے کا باعث ہے اور بچے کے لیے بھی۔ اس طرح سے بچے کی گروتھ بھی نہیں ہوتی ہے اور بچہ ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنی خوراک کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے اور ہر طرح سے کیئر کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جن خواتین کو ڈائبٹیز ہوتی ہے یا پھر پریگننسی کے دوران ڈائبٹیز ہو جاتی ہے اور ساتھ میں بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہو تو اس طرح کے حمل بھی کمزور ہوتے ہیں، ان کی مکمل گروتھ نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر حمل کے دوران بچے کی حرکت ٹھیک نہ ہو یا بہت کم حرکت ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا حمل کمزور ہے اور بچے کی گروتھ بھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے، اور بچے کی موومنٹ وقت پر اور صحیح نہ ہونا بھی اس بات کی نشاندہی ہی ہے کہ آپ کا حمل بہت زیادہ کمزور ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ہاتھ اور پاؤں زیادہ سوج جاتے ہیں تو یہ بھی ہائی بلڈ پریشر کو ظاہر کرتے ہیں، تو ایک دم سے اتنا بلڈ ہائی ہو جانا بھی خطرے کی بات ہے۔ تو اس کے لیے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور مکمل ٹریٹمنٹ لینا چاہیے۔ اگر بلڈ زیادہ ہو تو آپ کا وزن بھی تیزی سے بڑھتا ہے اور یہ بھی صحیح نہیں ہوتا، تو بلڈ پریشر کا آپ باقاعدہ جو ہے وہ چیک اپ کرواتی رہیں، اور ساتھ میں اگر میڈیسن کی ضرورت ہو تو لازمی طور پر میڈیسن یوز کریں۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے بچے کی گروتھ ہوتی ہے اور ماں کا پیٹ بڑھتا ہے تو اس پر جو ہے وہ سٹریچز بڑھنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے خارش بھی اکثر خواتین میں ہوتی ہے۔ تو اگر یہ خارش تھوڑی بہت ہو تو پھر تو پریشانی کی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر یہ خارش آپ کے پورے جسم پر پھیل جائے تو پھر جو ہے وہ آپ کو ڈاکٹر سے لازمی طور پر رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پھر آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر لگاتار کمر میں درد رہتا ہو، بخار بھی ہو ساتھ میں، اور لگاتار آپ کا وزن کم ہو رہا ہو، ساتھ میں آپ کو پیشاب کا مسئلہ اور جلن بھی ہوتی ہو تو یہ بھی خطرے کی علامت ہے۔ اس میں بھی آپ نے ڈاکٹر سے فوری طور پر رجوع کرنا ہے۔ گھر بیٹھ کر کسی بھی قسم کے کوئی ٹوٹکے یا اپنے طور پر کوئی بھی میڈیسن آپ نے یوز نہیں کرنی۔
इसके अलावा अगर आपको सांस बहुत ज़्यादा तेज़ आता हो और साथ में आपको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती हो, पानी पीने के बावजूद भी आपकी प्यास की शिद्दत कम ना हो, तो इसका मतलब है कि आपको हमल की शुगर हो गई है। तो इसके लिए आपको फ़ौरन डॉक्टर से जो रुजू करना चाहिए और इस सारे मामलात को जो है वो डिस्कस करना चाहिए। 12 हफ्ते तक बच्चे के दिल की धड़कन बन जाती है। अगर आपको 12 हफ्ते तक बच्चे की दिल की धड़कन ना सुनाई दे, तो इसका मतलब है कि बच्चा कमज़ोर है और या फिर ये ख़तरे की अलामत है। बाज़ ख़वातीन में 13 हफ्ते तक भी बच्चे के दिल की धड़कन वाज़िया होती है। अगर आपको सही तौर पर दिल की धड़कन जो है वो नहीं पता चल रही, तो आप डॉक्टर से लाज़मी तौर पर इसके बारे में डिस्कस करें और साथ में जो भी ट्रीटमेंट है वो अपना लाजमी तौर पर करवाएं, क्योंकि ये भी ख़तरे की अलामत होती है जिससे बच्चे के दिल की धड़कन वाज़िया नहीं होती या फिर बच्चे के ज़ाया होने का ख़तरा होता है। तो ये थी कुछ ऐसी अलामात जिससे आपको पता चलता है कि आपका हमल कमज़ोर है। अगर इस तरह की अलामात आप में ज़ाहिर हों तो डॉक्टर से लाजमी तौर पर रुजू करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।